تھوڑے عرصے کی بات ہے کہ کسی گاؤں کے کنارے ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں راجو اپنی بیوی زلیخا اور 2 بچیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ غربت ایسی کہ گھر میں کئی بار 2 وقت کی روٹی بھی نصیب میں نہیں ہوتی تھی۔ برسوں سے راجو مزدوری کر کے کسی طرح گزارا کر رہا تھا، لیکن اب برسات کی وجہ سے اس کا کام بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا تھا۔ کئی بار اسے دن بھر مزدوری ڈھونڈنی پڑتی پر کام نہیں ملتا تھا اور خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑتا تھا۔ راجو کی بیوی زلیخا ایک سمجھدار اور صابر عورت تھی۔ اس نے اپنی جھونپڑی کے پاس ہی تھوڑی سی زمین میں سبزیوں اور مرچوں کے بیج بو دیے تھے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب بھی کبھی راجو خالی ہاتھ لوٹتا تو وہ گھر ہی کی اتری ہوئی سبزیوں اور مرچوں سے کھانا تیار کر لیتی تھی۔ اس کے بچے اکثر پوچھتے، امی آج کھانے میں کیا ہے؟ تو زلیخا ان کے معصوم چہرے دیکھ کر اپنے آنسو روک نہ پاتی تھی اور گھر کی ہی اتری ہوئی سبزیوں سے کچھ نہ کچھ بنا دیتی تھی۔ ایک دن ہوا یوں کہ راجو تھکا ہارا گھر لوٹا تو زلیخا نے سوچا کہ آج کچھ الگ بنایا جائے۔ اس نے گھر میں لگی شملہ مرچ اور آلو کے ساتھ بڑی محنت اور پیار سے کھانا تیار کیا۔ جب سب نے مل کر کھانا کھایا تو سبھی کے چہرے چمک اٹھے۔ واہ امی، یہ تو بہت مزیدار ہے۔ راجو بھی کھانا کھاتے ہوئے اچانک بولا، زلیخا، سچ مچ تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اگر لوگ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا لیں تو انگلیاں چاٹتے ہی رہ جائیں گے۔ اور یوں وہ سب ہنسی خوشی کھانا کھاتے ہیں اور سب اپنے اپنے بستروں میں لیٹ جاتے ہیں، مگر زلیخا کے دماغ میں راجو کا وہی جملہ گونجتا رہتا ہے۔ پھر وہ اگلی منصوبہ سازی کرتے ہوئے سو جاتی ہے۔ اگلے دن وہ راجو سے کہتی ہے، سنو، کیوں نہ ہم ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگا لیں؟ تمہاری محنت اور میرے ہاتھ کا ذائقہ مل کر بڑھیا کام کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری قسمت ہم پر مہربان ہو جائے اور ہمارے بھی حالات بدل جائیں۔ راجو ٹھنڈی سانس بھر کر بولتا ہے کہ زلیخا، یہ سب کہنا تو آسان ہے مگر کرنا مشکل ہے۔ ٹھیلا لگانے کے لیے ہمارے پاس سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ہمارے پاس تو پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے۔ مگر زلیخا مسکرا کر بولی، زیور کا کیا کروں گی جب گھر میں غربت ناچے گی اور بچے بھوکے سوئیں گے؟ اگر یہ زیور ہماری قسمت بدل سکتے ہیں تو ان کو سنبھال کر رکھنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں ایک دفعہ تو اپنی قسمت کو آزمانا چاہیے اور زور لگا کر محنت کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دن بھی پھر جائیں۔ بیوی کی باتیں سن کر راجو کا دل موم ہو گیا۔ اس نے زیور بیچ کر پیسے حاصل کیے اور گاؤں کے چوپال میں ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگا لیا، جس کا نام رکھا راجو کا ٹھیلا۔ راجو اور زلیخا نے مل کر یہ طے کیا کہ وہ مناسب دام میں کھانا بیچیں گے تاکہ ہر غریب آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ پھر کیا تھا، زلیخا ساری رات محنت سے کھانا تیار کرتی اور راجو سلیقے سے کھانا گاہکوں کو پیش کرتا۔ پہلے ہی دن گاؤں کے کچھ لوگ وہاں آئے اور زلیخا کے ہاتھوں کا بنا کھانا کھا کر حیران رہ گئے۔ ارے واہ، اتنا مزیدار اور سستا پکوان کہیں اور نہیں ملے گا۔ آہستہ آہستہ راجو کے ٹھیلے کی چرچا پورے گاؤں میں ہونے لگی اور روز ٹھیلے پر بھیڑ بڑھنے لگی۔ راجو اور زلیخا کے چہروں پر مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اب وہ بھوکے پیٹ نہیں سوتے تھے اور خاندان کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہونے لگی تھیں، مگر ابھی کچھ امتحان باقی تھے۔ ایک دن ہوا یوں کہ جب زلیخا اور راجو کھانے کا سامان لے کر ٹھیلے کی جگہ پر پہنچے تو وہاں پر سے ٹھیلا غائب تھا۔ دونوں بے حد پریشان ہوئے۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ میونسپلٹی والوں نے ٹھیلا تحویل میں لے لیا ہے اور آئندہ ٹھیلے پہ کوئی چیز نہیں بکے گی۔ اس کے لیے آپ کو ہوٹل یا ڈھابا کھولنا پڑے گا۔ دونوں بھاری قدموں کے ساتھ گھر کی طرف لوٹ آئے۔ راجو بولا، جانے ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ابھی کچھ خوشیوں کی صبح طلوع ہوئی تھی
कि अब फिर मायूसी के साए छाने लगे हैं। जुलेखा उसको प्यार से समझाते हुए बोली, राजू, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। अगर ये मुश्किल आई है तो इसके साथ आसानी भी होगी। तुम हौसला ना हारो और किसी ढाबे का बंदोबस्त करो। अगले दिन राजू ढाबे की तलाश में निकल पड़ता है और उसको गांव से थोड़ी ही दूर एक ढाबा जो कि काफी अरसे से बंद पड़ा था मिल जाता है। राजू उस ढाबे के मालिक से बात करता है तो वो मुनासिब दामों में ढाबा हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन वो सुबह सुबह उठकर ढाबे की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में यही सोच उनके दिमाग में चल रही होती है कि ना जाने ढाबा चलेगा या नहीं, ग्राहक आएंगे या नहीं। होटल पहुंचते ही दोनों ने कमर कस ली। राजू ने ढाबे की सफाई सुथराई शुरू की और जुलेखा ने मसाले भूनने शुरू किए। जैसे जैसे खाने की खुशबू फैलनी शुरू हुई, ढाबे के पास लोग रुकना शुरू हो गए। पहला ग्राहक आया, गांव का ही एक जमींदार। अरे वाह राजू भाई, बिरयानी की तो बहुत खुशबू आ रही है, एक प्लेट मुझे भी दे दो। राजू बोला, बैठो शेरू भाई, बस मैं अभी लाया। पूरे 3 मिनट बाद बिरयानी की प्लेट रायते और सलाद के साथ शेरू के सामने थी। शेरू ने पहला ही नवाला लिया और खुशी से चहक उठा और बोला कि बहुत खूब राजू भाई, मजा ही आ गया। ये मजा और करारापन तो बिल्कुल पहले जैसा है, बल्कि पहले से भी ज्यादा अच्छा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। गांव में जो भी ग्राहक पहले उनके ठेले पे आते थे अब सब उनके ढाबे पर आने लगे। मसालों की खुशबू, प्लेटों और चम्मचों की खनक और हंसी मजाक का माहौल था। शाम तक सब कुछ बिक गया, ना कोई सालन बचा और ना ही चावल। ग्राहक खुशबाश, बर्तन खाली। दोनों मियां बीवी के चेहरों पर सुकून और इत्मीनान की मुस्कुराहट। घर वापसी पर जुलेखा राजू से बोली, तुमने देखा कि ठेले का बंद होना किसी मुसीबत की वजह से नहीं, बल्कि नई कामयाबियों के दरवाजे खुलने की नवीद थी। तो देखा साथियों, मेहनत और हौसला कभी जाया नहीं जाता। कामयाबी हमेशा उसी के कदम चूमती है जो कि मुश्किल में भी हौसले के साथ और सब्र के साथ साबित कदम रहते हैं।